وہ تمام ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، کوئی اکنامک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں تو تھریٹس آف سینکشن از دیر، تھریٹ آف سینکشن از دیر. اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جو پاکستانی ہے دے آر دا لیڈنگ انویسٹرس، ٹھیک ہے جی، ان واشنگٹن. رادر مجھے اس طرح کہنا چاہیے کہ واشنگٹن ہیز بین اسلام آباد لیڈنگ انویسٹر بہت، اور پچھلے خاص طور پہ 20 سالوں کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹس آئی ہیں. اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان تقریباً 22% اپنی ایکسپورٹس بھی امریکہ کو ہی بیچتا ہے. سو دیر از اے ون سنگل لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن جو پاکستان کے لیے ہے وہ امریکہ ہے. اور یہ جب کہ ایرانی صدر پاکستان میں ہے، سو وہ پاکستان کو بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں ٹیک بی کیئرفل. آپ جو ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے جا رہے ہیں یا کوئی آپ دیکھیں، اسی لیے تو جو بہت ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ایم او یو سائن ہوئے ہیں. جب یہ ایرانی صدر پاکستان تھے تو ایم او یو سائن ہوئے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کاروبار کے حوالے سے باتیں ہیں وہ تو لوکل سطح پہ ہونی ہے. میرا نہیں خیال پاکستان ایران کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا، اور پاکستان کو شاید ایران کے ساتھ کھل کھلا کے کاروبار کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہماری جو 22% ایکسپورٹ ہے امریکہ میں وہ بھی جائے، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی جائیں، تو ہم تو ایک نئی مشکل میں پھنس جائیں گے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس، سو ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے دوسرے لفظوں میں، وہ ایک انفارمل سی ٹریڈ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. وہی چیز پاکستان کو پے بیک کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا ایران کے ساتھ لمبا بارڈر ہے، اور اس لمبے بارڈر میں پورس بارڈر ہے، تو اب تو وہاں سے کھلم کھلا کاروبار چیزیں ٹریڈ ہو رہی ہے. ریسنٹلی پاکستان کے کو یہ کہا گیا تھا، آئی تھنک امریکن اتھارٹیز نے کہا تھا کہ بھیا یہ بہت زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے، اس کو روکیں، پرٹیکولرلی جو انلیگل جو آئل اسمگلنگ ہو رہی ہے. اب ٹیکنیکلی تو پاکستان کو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے اسمگلنگ کا، کیونکہ حکومت کے پاس ریونیو نہیں آتا. جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے یا کوئی چیزیں سیل ہوتی ہیں، دیکھیں جب ایک بزنس مین جو ہے یا جو گیس اسٹیشن یا پیٹرول اسٹیشن پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، جب وہ اس کے پاس کوئی وہ چیز خریدے گا تو وہ اس کی انوائس آئے گی اور وہ لکھے گا. جب وہ بیچے گا تو انوائس ہوئے گی تو وہ بیچے گا. سو اگر آنے کی انوائس ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت کو ٹیکس ہی نہیں ملنا. اگر سیل ہی نہیں ہوگا تو ٹیکس ہی نہیں ملے گی. سو نہ پرچیز کی انوائس ہے نہ سیل کی انوائس ہے. سو حکومت تو دونوں شرطوں میں نقصان ہو رہا تھا، لیکن اس کا ایک یہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو باہر سے تیل کم امپورٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. سو جو گیس اسٹیشن پیٹرول اسٹیشن ہے پاکستان کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں، وہ انڈر پھر انوائسنگ کرتے ہیں کہ لیٹ سے اگر 10,000 لیٹر تیل اگر بک رہا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارا پاس تو جی 4,000 لیٹر بک رہا ہے. کتابوں میں 4,000 شو کر دیں گے اور بیسیکلی 10,000 جو لیٹر ہے وہ بک رہا ہے. سو یہی وہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ تو کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے. باقی سیکورٹی کے معاملات جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، اینیمل ہیلتھ، جوڈیشیل سپورٹ، مطلب جوڈیشیل سپورٹ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی انلیگل ایران چلے جاتے ہیں، وہاں سے وہ کیونکہ ٹرکی اور یورپ نکلنا ہوتا ہے، پکڑے پکڑائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں. سو انلیگل وہ جو جوڈیشیل سپورٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے حوالے سے ہے. اور باقی کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ بارڈر پہ ہیں تو دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں. اب جو یو ایس سینکشنز ہیں پاکستان کے اوپر، وہ دیکھیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے. ہماری ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا چھوٹی سی اکانومی ہے، چھوٹا سا ہمارا ایک فائنینشیل جو سرکل ہے، اور ہمارے لوگ آلریڈی بڑے غریب ہیں. ہم نے جو زیادہ تر سینکشنز برداشت کی ہیں وہ صرف انڈیا کے کھاتے میں کی ہیں جب پاکستان اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کام کر رہا تھا. اور اس وقت پاکستان کو کوئی انٹرنیشنل سینکشنز کی پرواہ نہیں تھی، بیکاز اس وقت پاکستان نیڈیڈ ٹو کریٹ ڈیٹرنس چاہیے تھی. اور پاکستان نے امریکہ کی اس وقت کی جو سینکشنز ہیں اس کی پرواہ نہیں کی. اور کوئی بھی ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا. دیکھیں ہم بھارت نہیں ہیں. بھارت جو ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ رشیا سے S-400 میزائل لے سکتا ہے. بھارت کو اجازت ہے وہ تیل لے سکتا ہے رشیا سے. پاکستان کو اجازت نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کو اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹرکی سے ہیلی کاپٹرز لے سکیں، بیکاز اسے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن چاہیے، جو کہ امریکنز نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت ساری آئی تھنک انجنس بناتے ہیں ہیلی کاپٹرز کے. ریسنٹلی پاکستان لینا چاہ رہا ہے. سو ہم تو ایک بڑی مشکل میں ہیں، اور ہماری لیڈرشپ نے کوئی ہمارا مستقبل چینج کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوا، کیونکہ ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی، تو وہ ہمیں کہاں واچ کریں گے. اپنیاں جسے وہ کہتے ہیں لڑائیاں ختم ہوں گی تو وہ واچ کریں گے نا. کبھی ہم امریکہ کے ساتھ سیٹو کے ممبر تھے، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن. سینٹو کے ممبر تھے، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. پھر ہم میجر نان نیٹو ایلائی بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ہمارے اوپر سینکشنز بھی رہی ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کہا جاتا ہے دا موسٹ سینکشنڈ ایلائی، دا موسٹ ٹرسٹڈ ایلائی اینڈ دا موسٹ ایلائڈ ایلائی. سب سے زیادہ الائنس بھی ہمارے ہی ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. سو یہ چیزیں ہیں. ہمیں یہ بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی غلطی کی تو آپ کو نقصان ہوگا. آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے صرف ایرانی پریزیڈنٹ کے آنے سے پہلے ہی امریکہ نے 3 چائنیز اور 1 بیلاروس کی کمپنی